اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیرا مرکز افضلیہ کی جانب سے پیش ہونے والے ہفتہ واری پروگرام سوال و جواب آن لائن ڈسکشن یعنی ذکر و فکر میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج کا ٹاپک ڈھونڈتے ہیں اور پچھلے جو موضوع تھے اس پر جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں جرا کرتے ہیں۔ سوال تھا پچھلے ہفتے کا، اصحاب صفہ کون لوگ تھے، وہ کون سی عبادت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ ہونے کے بعد وہ لوگ کہاں گئے، اور اصحاب صفہ کون تھے، کون سی عبادت کرتے تھے، اور پھر بعد میں ان کا کیا ہوا، یہ سوال ہے جناب۔ اور اس سوال پر ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تلک جو ڈسکشن کیا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ مل جل کر آن لائن طریقے سے، آئیے اس کا ایک جو ہے تلخیص اور تحریر پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور غور فرمائیے کہ اصحاب صفہ جو ہے کون تھے، کیسے تھے، اور ان سے ہم لوگوں کو کیا سبق سیکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے کس طرح سے مشعل راہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب بھائی صادق الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ تحویل کعبہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوار سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، دراصل عربی میں صفہ جو ہے چبوترا کو کہتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام سے وہاں پر درس و تدریس کا کام لیا جاتا تھا، اور کچھ ایسے صحابہ کرام بھی جو مستقل طور سے وہاں رہنے لگے اور اپنا مقصد قرب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا لیا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کے نام بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے لوگ انہی میں سے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک یہ پہلی خانقاہ تھی۔ صوفیہ کرام کے نزدیک جو تھی، سچ پوچھئے تو یہ جو صفہ ہے یہ حقیقی معنوں میں پہلی خانقاہ تھی، اور خانقاہ کی جو سچ معنوں میں پوچھا جائے تو بنیاد جو پڑی یہ اسی چبوترے سے پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کے حوالے سے حدیث زیادہ تر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو طرح کے علم عطا فرمائے، ایک جو میں نے پھیلا دیا، اور دوسرا اگر پھیلا دوں تو تم لوگ مجھے قتل کر دو۔ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث جو سنتے رہتے تھے، یہ مثلاً جو ہے جو بات کہتے رہتے تھے اس طرح کی، یہ ضرور جو ہے اصحاب صفہ کے درمیان ہی بیٹھ کے سنا کرتے تھے اسی چبوترے پر یہ بات جو ہے، اور کچھ باتیں جو ہے ان کو معلوم تھی، رازداری جو ہے وہ کرتے تھے رسول پاک سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصحاب صفہ کے نزدیک بہت سی باتیں ایسی کہی گئی تھی یا کہی جاتی تھی جس کا علم جو ہے عام لوگوں تلک یوں سمجھ لیجئے کہ نہیں ہوتی تھی، اس کے دسترس لوگوں تک نہیں ہوتی تھی، اور وہ چیزیں جو ہے بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ بعد میں منتقل ہوئیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ یہ جناب رحمان صاحب اس بات کے جانب اشارہ کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ پہلی خانقاہ جو تھی وہ چبوترا ہی تھا، جس کو ہم اسلامی کہیے کہ تصوف کا بنیاد مانے، یعنی وہ اصحاب صفہ کا جو مسئلہ ہے وہ پہلا کہیے کہ خانقاہ تھا، جو رسول پاک کے عشق و محبت میں رہنے والے لوگ وہاں پہ جو ہے مست رہتے تھے، اور ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی ٹولی تھی جہاں پر جو ہے لوگ رسول پاک کا دیدار کرتے رہتے تھے، اور ان کے عشق و محبت پر کو جو ہے تمام چیزوں پر فوقیت دیتے تھے۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے نشاندہی کی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ جناب سید رمضان صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ تقوینی نظام کے خاص لوگ تھے، ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظروں سے فیض ملتا تھا اور درجات طے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تصوف جو خاص علم ہے، اللہ کے معرفت و تزکیہ نفس کا علم ہے، اس پر وہ اصحاب عمل پیرا تھے۔ اصحاب صفہ میں لوگ تھے جو نہ کاروبار کرتے تھے، اور نہ ان کے پاس گھر بار تھا، نہ اہل و عیال تھے، اور نہ زیادہ تر اور کچھ تھا، یعنی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ مہاجرین تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی، کیونکہ بہت سارے مسافر حضرات بھی آ کر اس چبوترے پر ٹھہرتے تھے۔ اصحاب صفہ فقر و فاقہ کے باوجود محبت الہی سے سرشار رہتے تھے، اور آخرت کے لیے دنیاوی لذتوں کو قربان کر دینے والے لوگ تھے،
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 افراد کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے 70 افراد کو دیکھا ہے جن میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ اس کے پاس کوئی چادر ہو، یعنی بہت ہی مفلوق الحال لوگ تھے ظاہری اعتبار سے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ رہتے تھے، لیکن ان کی جو عظمتوں کا بیان ملتا ہے بعض احادیث میں، وہ نہایت ہی جو ہے قابل غور اور قابل فکر ہے، اور بہت ساری باتیں ان لوگوں سے منسوب ہیں جو بھی آپ آگے سنتے جائیں گے، اور اکثر و بیشتر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں مختلف تقاریر میں بھی اور تحریر وغیرہ میں بھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر اصحاب صفہ جو ہے کا مقام کیا تھا اور کس طریقے سے ان کے جو معاملات تھے وہ تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اصحاب صفہ کون لوگ تھے، وہ کون سی عبادت کرتے تھے، اس موضوع پر آنا ہے، اور پردہ ہونے کے بعد وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، ان کے جوابات آپ کو اور ملیں گے۔ جناب ریاض منصور صاحب کہتے ہیں کہ سورہ کہف آیت نمبر 28 کو دیکھیے، اس میں ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ ٹھیک ہے، اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کے باطنی صحبت سے سرفراز تھے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں جو ہے اشارے مل رہے ہیں، یہ حوالے کس کے جانب ہیں؟ یہ اصحاب صفہ کے جانب ہیں، اور یہ بات انہی لوگوں کے لیے یقیناً کہی گئی ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ اور اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو حضور کی ظاہری زندگی میں رہتے ہوئے ان کے باطنی صحبتوں سے سرفراز تھے۔ اصحاب صفہ میں خاص بات یہ بھی تھی کہ تمام اصحاب صفہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اصحاب صفہ میں سے ہی ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ نفل میں 12,000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ روایت ایک آئی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ رسول سے بے حد عشق و محبت کرتے تھے، اور سوائے عبادت اور ریاضت کے ان لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو گیا ہے نا بھائی۔ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ صحابہ کرام کی ایک خاص جماعت جو ترک دنیا کرنے والے، ہر وقت رسول پاک کی خدمت میں رہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کھانا آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اصحاب کے پاس بھیج دیتے، اور کبھی تو خود بھی ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر صفہ کی طرف سے ہوا، اور آپ نے ان اصحاب صفہ سے فرمایا کہ اے اصحاب صفہ، تم کو اور میری امت کے ہر شخص کو جو تمہاری صفت پر خوش دلی سے قائم ہو بشارت دی گئی ہے کہ تم جنت میں میرے رفقا ہوگے۔ یہ بات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا کوٹ کرتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہ رسول پاک نے ان لوگوں کو بشارت سنائی تھی اور یہ فرما دیا تھا کہ تم کو اور میری امت کے ہر اس شخص کو جو تمہاری صفت پر خوش دلی سے قائم ہو، یعنی تمہارے طرح جو لوگ عشق الہی، عشق رسول میں گرفتار ہوں گے اور ترک دنیا کریں گے، عبادت و ریاضت کریں گے، ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رفقا ہوگے، میرے ساتھ رہو گے تم کہاں؟ اس عالم میں بھی، جنت میں بھی، تم جنت میں بھی میرے رفقا ہوگے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کشف المحجوب میں داتا گنج حجویری نقل کرتے ہیں اس بات کو، مطلب حدیثوں کے حوالے سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصحاب صفہ کی جو عظمت ہے نہایت ہی پاورفل ہے، اور رسول پاک کی خاص انسیت، خاص کہیے کہ قربت و وصلت کا معاملہ ان لوگوں سے رہا ہے، نہایت ہی قریب رہیں گے وہ لوگ آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی یہ لوگ کافی قریب رہتے تھے، اور قابل مبارکباد تھے وہ لوگ جن کو ہم لوگ اصحاب صفہ کہتے ہیں، اور یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو ہم لوگ واقعی میں صوفیہ کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں صوفیہ ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ ان لوگوں کی صفت پر جو لوگ رہیں گے ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے
ان لوگوں کے صفت پر رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے جو طور طریقے رہے ہیں، ان لوگوں کے جینے کے جو اسٹائل رہے ہیں، جینے کا جو اسٹیٹس رہا ہے، ترک دنیا، ترک وجود، ترک خودی، عشق اور محبت، اور اس طریقے سے جو ہے معاملہ جو تھا ہے، تقریباً تمام جو صفتیں اور جتنے جو کنسیپٹ وہ سمجھ لیجئے کہ جو عام طور سے پھیلے ہیں صوفیہ کے اندر، وہ یقیناً مان کے چلیے کہ وہ سارا اصحاب صفہ کا ہی دین ہے، ان کی ہی عطا ہے، اور ان کا ہی سمجھ لیجئے کہ فیض ہے صاحب۔ اصحاب صفہ ہر وقت دیدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محو رہتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ مولا علی سے اجازت لے کر مختلف ملک میں چلے گئے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، ابھی سوال میں تھا کہ وہ لوگ کہاں گئے، تو یہ بات یہاں پر صاف واضح ہو رہی ہے۔ شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ کے جانب سے ان کے تحقیق کے مطابق یہ بات واضح ہوئی کہ رسول پاک کے زمانے میں تو وہ لوگ بالکل دیدار سے مشرف رہتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد رسول پاک کے بعد وہ لوگ مولا علی سے اجازت لے لیے اور وہاں سے مختلف ملک میں سفر کر کے چلے گئے اور اپنے کام میں لگ گئے، عبادت و ریاضت کرنے لگے، اور اپنے یوں سمجھ لیے کہ وہ لوگ جو ہے زیادہ تر گوشہ نشیں ہو گئے۔ تو اس کو ہم اچھے نگاہ سے دیکھیں، اچھے طریقے سے سوچیں کہ یہ ان کا جو ہے اپنا ملکہ تھا، یہ ان کی اپنی صفت تھی، یہ ان کا اپنا ہی ایک شوق و ذوق تھا کہ وہ جو ہے وہاں پر بھی رہتے تھے تو بالکل دنیا سے بالکل بے خبر رہتے تھے، صرف رسول پاک کی زیارت اور دیدار میں مشرف رہتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی مولا علی کے سے اجازت لے کر کے جب وہ دوسرے جانب چلے گئے کوہ بیابان میں، اور دوسرے ممالک میں جب وہ سفر کرنے کے لیے گئے اور وہاں پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں بھی وہ گئے ہوں گے وہ اپنے باطنی سفر میں محو رہتے ہوں گے، اور ارد گرد کے جو کہیے کہ جو واتاورن ہے، انوائرنمنٹ ہیں، اور ارد گرد کے لوگوں کو ضرور متاثر کرنے لگے، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام پورے جو ہے دنیا میں دھیرے دھیرے کر کے پھیل گئے، اور وہ نظریات جو تھا اصحاب صفہ والا وہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں تلک پہنچا ہے، اور ہم لوگ آج جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ہم لوگوں کے پاس فیض و برکات ہے، یہ سب انہی لوگوں کا ایک وسیلہ ہے، فیض و برکت ہے، رحم و کرم اور ان کی عطائیں ہیں ان بزرگوں کی۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ ان لوگ وہاں سے جو ہٹے تو کہیے کہ نائب رسول، ٹھیک ہے، جو کہیے کہ رسول پاک مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کہا گیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مولا سے اجازت لے کر کے وہ لوگ وہاں سے ہٹے ہیں، تو یقیناً اجازت جب وہ دیے ہوں گے تو ایسے ہی نہیں دیے ہوں گے، اگر ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی تو یقیناً اصحاب صفہ وہاں پر جمع رہتے، اور کافی لوگ ایسے تواریخ میں بھی ملتے ہیں کہ بعض لوگ مولا علی کے ساتھ بھی رہے اور وقت پر ان کو جو ہے ان سے جو ہے فیض اور برکات بھی ملا، لیکن معاملات پھر وہاں پر جو ہے خلافت اور حکومت اور بہت ساری چیزوں کی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں پر دل نہیں لگتا تھا، اس لیے وہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ بہرحال یہ لوگ اپنے مقام کے یہ مالک تھے، اور ماشاءاللہ ان کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، اس لیے مولا علی سے اجازت لے کر کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ جناب مظہر قیوم شاہ قادری کہتے ہیں کہ مقام صفہ مکتب اول تھا، یہاں پر رہنے والے صحاب کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم عطا کی جاتی تھی، ان کے پاس رزق کمانے کا وقت بھی نہ تھا، یہ نہایت ہی فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے خلق خدا کی ہدایت میں مشغول رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ اصحاب مختلف ممالک میں چلے گئے اور وہاں تبلیغ اسلام اور درس و تدریس بھی کرتے رہے۔ ان کا عبادت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا، دیدار کرنا تھا، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی اس بات کو نوٹس کیا اور یہ بھی کہا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ بات تو حق ہے، علامہ اقبال بھی ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ ذکر کرتے تھے، اور ان عشق والوں، ان محبت والے اور ان عاشق رسول لوگوں کی ہمیشہ جو ہے حمیدہ سرائی علامہ اقبال اپنے اشعار میں کرتے رہتے ہیں، اور یہ بات جناب مظہر قیوم صاحب نے بھی تسلیم کی ہے۔ جناب شرف الدین ندیمی ابوالعلا صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے اکثر جو تھے گم رہا کرتے تھے، پھٹے کپڑے اور بال بکھرے ہوئے، سوائے حضور کے دیدار کرنے کے اور کچھ ہوش نہ رہتا تھا ان کو۔
صوفیہ اکرام کی اکثر تعلیم اصحاب صفہ سے ملتی ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ایک پیالے دودھ میں سے 70 اصحاب صفہ کو شکم سیر کر کے پلایا اور آخر میں خود بھی پیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رسول پاک کے پاس جب وہ دودھ پیش کی گئی تو آپ نے ایک ہی پیالے میں 70 اصحاب صفہ کو پلایا اور خود بھی پیا۔ یہ بہت ہی کرامت اور معجزے کی بات تھی، اور اس طرح کے معجزے تو اکثر و بیشتر ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ بہت سارے تاریخ اور کتب میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ اپنے انگلیوں سے چشمہ بہا دینا، اور جو ہے ایک ہی پیالے میں 70 سے زائد لوگوں کو دودھ پلا دینا، یہاں تک کہ حضرت جابر کے بچوں کو جو ہے پکار کر کے زندہ کر دینا پھر سے۔ یہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس کا ذکر بھلے ہی نہیں ہوتا ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، لیکن یہ معجزات رسول پاک کے جو ہے ایمان افروز ہیں اور ایمان کو اضافہ کرنے والی ہیں، لہٰذا اس کا جو ہے ضرور ذکر ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اصحاب صفہ کے ساتھ بھی کچھ معاملات اس طریقے کے تھے۔ یقیناً اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ سے رسول پاک کا ایک باطنی ربط تھا۔ جناب ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ اس دور کے کامل مرید کے مثال تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مرشد، ان کا عبادت حضور کا دیدار تھا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل فرما بردار تھے۔ صاحب بالکل بالکل، بہت اچھی بات انہوں نے بھی کہا دی کہ اس دور کے دیکھا جائے تو جس طریقے سے آج ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں جو اس کو کہیں کہ کامل مرید، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس زمانے کے رسول پاک کے زمانے کے کامل مریدوں میں سے تھے جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ان کی جو عظمت ہے نہایت ہی بہت ہی برتر اور بہتر ہے، اور گرچہ کسی سے موازنہ کرنا بالکل بہتر نہیں ہے، لیکن ان کا ایک الگ حیثیت اور مقام تھا جس سے رسول پاک کی جو ہے بہت ہی زیادہ یگانگی اور لگاؤ رہتی تھی، اور ان کے بارے میں جو ہے قرآن میں جو احکام ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، لہٰذا ان لوگوں کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے آپ۔ ان کے گندے کپڑے اور ان کے بکھرے ہوئے بال سے آپ کو کبھی بھی کراہیت نہیں ہوئی، اور آپ نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، اور ان لوگوں کو وہ عطا کی جو شاید بہت کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ جناب محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ تیرے در کی بھیک پر ہے میرا رات دن گزارا، کبھی مل گیا تصدق کبھی مل گیا اتارا۔ صفہ کے 3 معنی ہیں، پہلا چبوترا، دوسرا گدڑی، اور تیسرا تصفیہ نفس والے، ٹھیک ہے۔ اصحاب صفہ حالانکہ ظاہری اعتبار سے جو معنی ہیں لغوی معنی وہ چبوترے والے لوگ ہی کہے جاتے ہیں، لیکن اور بھی اس کے جو معنی نکالے گئے ہیں، گدڑی پہننے والے، اور صفہ کو اگر ہم صوف اور تصوف اور تصفیہ سے جوڑ کے دیکھیں تو یہ جو ہے تصفیہ نفس والے لوگ بھی تھے۔ یہ بالکل صحیح بات کے جانب انہوں نے اشارہ کیا۔ اصحاب صفہ خانقاہ رسالت کے وہ درویش تھے جو سراپا اللہ کے مراد بن کر زندگی گزارتے تھے، اور اہل صفہ وہ ہیں جو فرض نماز با جماعت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں اس کو ترک کر کے در فاطمہ زہرا علیہ السلام کی غلامی کو مقدم سمجھتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ صفہ میں رہنے والوں کا خاصہ اخلاق انصاری، ادب، خدمت اور ایثار وغیرہ ہوتا تھا۔ ان کا لباس فقر، گدڑی ان کی غذا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیش خوردہ لقمہ، اور تارک الدنیا تھے، وہ تارک وجود اور توکل علی اللہ سے پر تھے، اور دیدار مصطفیٰ ان کی مراد تھی، تحصیل عرفان ان کا مشغلہ ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ، ہر وہ مرید صادق جس نے اپنے مرشد کامل سے بیعت کی ہو وہ اصحاب صفہ میں سے ہوا۔ ہر وہ مرید صادق جس نے اپنے مرشد کامل سے بیعت کی ہو وہ اصحاب صفہ میں سے ہوا۔ اصحاب صفہ آج بھی زندہ ہیں صاحب، مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ میں یہ مٹے ساقی، جب مٹتے ہیں بنتے ہیں وہ خاک در میں خانہ۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات انہوں نے اصحاب صفہ کے بارے میں کہی ہے، اور ان کے باتوں سے یہ واضح ہوا کہ وہ لوگ تصفیہ اور تزکیہ والے لوگ تھے، اور وہ جو فرض و فرائض پر وہ ان کی زیادہ جو ہے کہیے کہ فوکس نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ جو ہے در فاطمہ زہرا کی غلامی کو بہت مقدم سمجھتے تھے، اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کے واقعات سے بھی ملتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔
اسی لیے کچھ لوگ ان کو بڑے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن وہ لوگ بڑے درد دل والے ہوتے تھے، بڑے خدمت گزار اور بالکل جاں پرسوز رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ ان کے اندر خدمت اور اثار کا جو معاملہ تھا وہ نہایت ہی عمدہ طبقے کا تھا۔ اور یہ سارے کنسیپٹ جو آج ہم دیکھتے ہیں، جو آج چل رہا مختلف سلاسل میں، سب انہی لوگوں سے عطا ہوا ہے صاحب۔ جناب وصال علی خان صاحب نے کہا کہ اصحاب صفہ وہ صحابہ ہیں محض عبادت الہی اور صحبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا ماحصل سمجھتے تھے۔ انہی صفات رکھنے والوں کو آج صوفیہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے اصحاب صفہ کی تعداد پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ 101 ہے، یعنی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس تعداد کو 101 کہتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے خلیۃ الاولیاء میں اس کے بارے میں جب بات لکھی گئی، بیان کیا گیا تو انہوں نے 43 نام لکھے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے 34 نام بتائے جاتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے دیکھا جائے تعداد میں بہت سارے اختلاف بھی موجود ہیں۔ بہرحال وصال علی خان صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی زندگی کو بالکل اللہ کے رسول کے لیے وقف کرنے والے ہوتے تھے، اور ان کے اندر جو صفات تھیں وہ صفات آج بھی صوفیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے صفات سے جو لوگ کہیے کہ جڑنے والے تھے، ان کے جیسے صفات رکھنے والے لوگ تھے، اس کے بارے میں رسول پاک نے اس زمانے میں ہی بشارت دے دی تھی کہ اس کو جو ہے جنت کی بشارت ہے، اور وہ لوگ ہمارے رفقا ہوں گے۔ اس لیے ان کی بڑی ہی ادب و احترام اور فضیلت آئی ہے کتب میں، اور صوفیہ اکرام نے ان کی جو ہے بہت ہی کہیے کہ وضاحتوں کے ساتھ بیان کیا۔ ہر تعداد کی جہاں تک بات ہے تو اس میں تو مختلف باتیں آتی ہیں بعض کتب میں، کہیں 70، کہیں 101، کہیں 43، کہیں 34 بھی۔ ٹھیک ہے، آگے اس پر اور ہم لوگ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے ان کے نام کو بھی ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں، کچھ جو دستیاب ہوئے ہیں۔ جناب عدیل احمد صاحب نے کہا کہ حضور انور شفیع محضر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اور ہم نشینی سے آپ کے اصحاب پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو شرف اور بزرگی، قدر و منزلت، عزت و عظمت حاصل کیا ہے، وہ طہارت قلب اور تزکیہ نفس کی جس منزل پر پہنچے، خالق کائنات نے خود قرآن عظیم میں اس کی بشارت فرمائی ہے۔ در حقیقت کتاب و حکمت ہی کی مقدس تعلیمات کا ان پر یہ اثر تھا کہ جملہ اصحاب میں سے ہر ایک کمالات انسانی کے انتہا کو پہنچ چکا تھا، بالخصوص اصحاب صفہ جن میں سے ہر ایک پاک دل و پاک نظر، توکل و رضا کا پیکر، صدق و صفا کا ایک مرقع تھا۔ انہی نفوس و قدسیہ کو تاریخ اسلام میں صوفیہ اکرام کا پہلا گروہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً صوفیہ اکرام کا جو گروہ، پہلا گروہ کہا جاتا ہے، وہ اصحاب صفہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ نہیں جانتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ صوفیہ کہاں سے آئے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صوفیہ کا جو آنے کا جو مین کہیے کہ جو مرکز تھا وہ اصحاب صفہ تھا، اور اصحاب صفہ سے ہی صوفیہ کا گروہ آج پورے دنیا میں پھیلا ہے۔ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ صوفیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بعض مفتیوں کو ہم نے صوفیہ پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مفتی اور مولانا آج کے جو مدرسے کے ٹھیکیدار لوگ ہیں، اللہ رسول کے ایمان پر لوگوں کو چلانے والے، ان لوگوں کو ہم نے صوفیہ کے نام پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بہت افسوسناک مسئلہ ہے آج کے زمانے کا۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر علم و فضل کی انتہا ہوتی ہے اور آپ کی فقہ اور فقیہائی جو ہے ختم ہوتی ہے، وہاں سے صوفیہ کے تعلیمات کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، یہ مرکز افضلیہ کے جانب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اعلانیہ۔ یہ بات پھر سے دہرا لیجئے کہ جہاں پر آپ کے دینی علم و فضل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صوفیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اور کہنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا ہے ان باتوں کا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ گئے ہوں گے تو آپ آج سے سمجھنا شروع کر دیجئے اور صوفیہ کو ہلکے میں نہیں لیجئے، کیونکہ صوفیہ نے دنیا میں وہ کام کیا ہے جس کو نہ تو علماء کر سکے، نہ فقہا کر سکے، اور نہ کوئی بڑے فلاسفر کر سکے، اور نہ کوئی بیرسٹر کر سکے زیادہ، نہ پروفیسر کر سکے، لیکن صوفیہ نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ اس لیے ہم لوگ صوفیہ کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صوفیہ کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، کن صوفیہ کی؟ واقعی جو اصحاب صفہ کے صفت پر ہیں، ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں،
اور یہ حدیث جو پہلے بیان ہوئی ہے اس نوعیت اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ صوفیہ کا چوگا پہن کر کے صوفیہ کو بدنام کرتے ہیں، صوفیزم کو مذاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور جن کے اندر اصحاب صفہ کی کوئی صفت نہیں ہے، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور ویسے لوگوں سے بالکل دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ویسے لوگوں کو اپنے سماج سے باہر کرنے کی ضرورت ہے، جو صفہ والے لوگوں کے نام پر، صوفیہ کے نام پر، اہل تصوف کے نام پر لوگوں سے ٹھگی کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے اور جیب کاٹتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوسائٹی سے باہر کیجیے، ان لوگوں کو جو ہے حکومتوں کے حوالے کیجیے، اور ان لوگوں کو کہاں بھیجیے؟ زندان میں بھیجیے، ٹھیک ہے، جیل خانہ میں بھیجیے۔ ویسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس اچھے الفاظ نہیں، لیکن جو سچے صوفیاں ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوا ہو تو معذرت چاہتے ہیں۔ جناب امتیاز عالم صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ صوفیہ کی جماعت ہے جو آج بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی تعلیم ان سے ملتا ہے۔ ان کی عبادت دیدار رسول اور دیدار الہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت عمدہ بات جناب امتیاز بھائی نے بھی کہی ہے کہ یہ جو صوفیہ کی جماعت ہے صاحب، یہ ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ کی جو بات آج ہم لوگ کھلے عام کر رہے ہیں، یہ کس کے بدولت ہے بھائی؟ یہ انہی لوگوں کے بدولت ہے جو سینہ بسینہ چلا آیا ہے اور آج ہم لوگوں تک پہنچا ہے، ہمارے پیروں کے ذریعے سے، ہمارے جو سلاسل کے ذریعے سے پہنچا ہے، ہمارے بزرگوں کے جو سلسلے ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں؟ انہی طریقے سے تو آتے آج ہم تک پہنچا، اور آج جو ہے ہر سلسلے میں وہ صوفیہ کی تعلیم بول رہی ہے، اور اب تو الیکٹرانک میڈیا پر بھی آ کر کے دیکھیے کس طرح سے اپنا رس گھول رہی ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کے اس نشست میں مختلف لوگوں نے جو حصہ لیا ہے ان تمام لوگوں کا بہت بہت مشکور و ممنون۔ آئیے آخر میں امیر افضلی کی تحقیق کو پیش کرتے ہیں۔ امیر افضلی نے کہا کہ مدینہ منورہ میں پہلی درسگاہ خانقاہ صفہ تھی جو مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ مجرد صوفیہ تارک الدنیا صحابہ صفہ کہلاتے تھے۔ فقر و فاقہ ان کا ایسا تھا کہ دوران نماز بے ہوش ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، اور باہر کے لوگ آتے تو ان کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی فقر و فاقہ کی حالت کیا ہی مزیدار تھی کہ نماز کے دوران ہی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیا بات ہے! یہ بڑا ہی عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ ارباب توکل کی ایک جماعت تھی جو بالکل لیل و نہار تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کے پانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ یہ حضرات اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار پورے انور کے لیے اور کانوں کو اپنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات قدسیہ کو سننے کے لیے اور جسم کو صحبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف کر چکے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر چکے تھے۔ یہ بات نہایت ہی عمدہ ہے، اور یہ بات پھر واپس آ گئی ہے کہ جو ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی درسگاہ اور سب سے پہلا خانقاہ جو تھا وہ کیا تھا؟ خانقاہ صفہ تھا۔ کیا تھا؟ خانقاہ صفہ تھا۔ وہاں پہ تجرید کی، ترک دنیا کی، فقر و فاقہ کی، توکل علی اللہ کی، یہ ساری چیزوں کی تعلیم وہیں سے شروع ہوئی ہے، اور رفتہ رفتہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ اور یہ بات بہت انٹرسٹنگ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز میں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا مختلف کتب میں آج کے زمانے میں کہ بعض لوگ ایسے تھے جن کو لوگوں نے بے نمازی کہا تھا، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو جب نماز میں لے جایا جاتا تھا، مسجد میں لے جایا جاتا تھا، وہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ ان کے جسم سے خون کا دھارا جاری ہو جاتا تھا۔ ایسی کافی باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہے۔ یہ واقعہ ساتھ حضرت احمد معشوق رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ کا ہے، جس کا تذکرہ خواجگان چست اپنے کتب میں اور اپنے بیان میں اکثر و بیشتر کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ مخصوص ہوتے ہیں۔ اب سوچئے، کچھ لوگ نماز میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ذکر میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ گم ہو جاتے ہیں کہ کسی کے جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے، کچھ لوگ رقص کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے دنیاوی باتوں کا خیال ہی نہیں رہتا، کچھ لوگ جو ہے دن اور رات بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ نام بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ کوئی نئی نویلی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آج پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کنسیپٹ 1400 سال پہلے کا ہے میرے بھائی۔
جو لوگ ان باتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو ان تواریخ اور ان تحقیق پر غور کرنا چاہیے، جو بعض کتب میں بھی موجود ہیں اور اب تو گوگل پر بھی موجود ہے۔ ان باتوں کا بہت ریسرچ کرنا چاہیے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وراثت کو سنبھالتے ہوئے ان باتوں کا جیرا کریں اور لوگوں کے سامنے وہ باتیں لائیں جس کے بارے میں لوگ آج انحراف کر رہے ہیں۔ لوگ آج الٹی سیدھے باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے یہ کہاں سے نکل گیا، یہ جھوٹا کہاں سے نکل گیا، یہ لوٹا کہاں سے نکل گیا، یہ جو ہے فقر و فاقہ اور یہ جنگل اور یہ جو ہے ویرانہ پن، یہ صحرا نشینی کہاں سے نکل گیا، یہ پاگل پنتھی کہاں سے نکل گیا، یہ دیوانگی کہاں سے آ گئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اصحاب صفہ سے نکلی ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں رسول پاک کی میراث ہیں۔ کیا ہے؟ رسول پاک کی میراث ہے، یعنی ہم تمام سلاسل کی میراث ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، قلم بند کر لیجئے، اور اپنی میراث کی حفاظت کرنا ہم لوگوں کا کیا ہے؟ فرض اولین ہے۔ تمام سلاسل کے خانقاہوں کو ہم یہ دعوت سخن دیتے ہیں، یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کے جو تعلیمات ہیں ان کو محفوظ کریں، ان کے اخلاق و عادات اور ان کے جو طور طریقے رہے ان کو بھی محفوظ کریں، اور شرمائیں نہیں، چھپائیں نہیں، ببانگ دہل اعلانیہ کہیں کہ ہاں ہمارے پیر، ہمارے بزرگ ایسے دیوانے تھے، ہمارے پیر ایسے درویش تھے، ہمارے پیر ایسے ملنگ تھے، ہمارے پیر ایسے تارک الدنیا تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ رقص کرتے تھے۔ ذرا بھی جو ہے شرمانے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سینہ کھول کر کے اپنے پیروں کی تعریف کریں اور دوسروں کے بنائے ہوئے جال میں نہ پھنسیں۔ بعض لوگ آج دوسرے جال بنا کر کے آپ کے پیروں کو نیچا دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ہی پیر بہت بڑے قابل اور لائق ہیں، دھرتی پر ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ویسے تمام لوگوں کو یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیر کی بڑائی اپنے خانقاہ میں کیجئے، آپ لوگوں سے بھی کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنے پیر کو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جرم ہے، یہ جرم محبت ہے۔ آپ ہم کو اپنے پیر کی محبت میں گرفتار تو نہیں کر سکتے، ہم کو اپنے پیر کی محبت میں گرفتار کیجئے اگر آپ واقعی مرد ہیں، اور اگر آپ واقعی ایماندار ہیں تو آپ ہم کو اپنے پیر کے محبت میں گرفتار کیجئے، ورنہ آپ کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ ہمارے پیر کے اعتقاد کو توڑ رہے ہیں۔ اگر ہمارے پیر کا اعتقاد ہمارے دل سے کم ہو گیا اور آپ کے پیر کا اعتقاد زیادہ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں ہمارے عقیدے میں کمی آ گئی، ہمارا ایمان ختم ہو گیا اور ہمارے پیر کی عزت ہمارے لیے گھٹ گئی، گویا کہ ہم گمراہ ہو گئے، گویا کہ ہم راہ راست سے بھٹک گئے۔ ایسی صورت میں ہم کو بیعت تجدید کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیروں کی عشق و محبت میں گرفتار ہونے اور بالکل اپنے روایت کے مطابق، اپنے سلاسل کے طریقے کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی شیطانی مکر میں پھنسنے سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے، ابھی آپ جو ہے تحقیقات مختلف محققین حضرات کا سماعت کر رہے تھے، آخر میں ہم ان لوگوں کا نام بیان کریں گے جن کا تذکرہ بعض کتب اور تحقیق میں ہم کو ملا ہے کہ اصحاب صفہ میں 101 تو نہیں، 70 تو نہیں، لیکن 36 لوگوں کے نام ہم نے جو ہے دستیاب کیے ہیں۔ آپ ان تمام لوگوں کا نام مقدس، اسم گرامی جو ہے اپنے سماعتوں کے حوالے کریں، اور ان مبارک ہستیوں کا نام سن کر کے اپنے قلب و جگر کو محظوظ کریں اور ان کے فیض اور برکات کو اپنے اندر محسوس کریں۔ اصحاب صفہ میں پہلا نام آتا ہے جناب ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا مقدار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پانچواں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چھٹا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ساتواں جناب صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آٹھواں زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نوواں ابو مرشد کناز بن حسین عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دسواں ابو قبصہ مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 11واں حضرت صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 12واں حضرت ابو ابس
بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 13واں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14واں مصطع بن اشعثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15واں عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 16واں مسعود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17واں عمیر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18واں اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19واں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20واں سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 21واں ابو بشر کعب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22واں خبیب بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 23 عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 24 جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 25واں عتبہ بن مسعود حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 26واں ثابت بن ودیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 27واں سلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 28واں حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 29واں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 30واں عبداللہ بن زید جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 31واں حجاج بن عمرو اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 32واں ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 33 شوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 34 معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 35 صائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 36 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح سے پہلے ابن عمر صفہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اس میں جو 36 نام ہم نے تحقیق سے پیش کیا، ہم چاہیں گے کہ اسکرین پہ یہ نام چلنا چاہیے تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ 36 حضرات اصحاب صفہ میں سے ہیں، جس میں سے کچھ نام ہم لوگوں کے جانے پہچانے ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہم لوگ سب سنے ہیں۔ زیادہ تر نام کچھ سنے ہوئے ہیں، حضرت ثابت بن ودیع اور حضرت عتبہ بن مسعود، عبداللہ بن انیس، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کچھ نام اور زیادہ مشہور ہوئے ہیں، تو حضرت زید بن خطاب کا نام بھی، حضرت بلال کا نام تو سبھی جانتے ہیں، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر کا نام کون نہیں جانتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا کہ اصحاب صفہ کے 36 نام جو ہے یہ بڑے ہی مبارک نام ہیں، ان لوگوں کا نام ہم لوگوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ ہستیاں جو ہے ایسی تھی، اور انہی ہستیوں کا جو ہے کہیے کہ ایک بہت بڑا فیض و کرم اور عطا رہا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے اتنے ٹوٹے پھوٹے جاہل قسم کے لوگ اور بالکل یوں کہیے کہ پھٹے حال لوگ بھی جو ہے اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے بھائی، یہ کن کا ذریعہ ہے؟ یہ اصحاب صفہ کا ہی کرم ہم لوگوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں پر ان اصحاب صفہ کا جو ہے روحانی فیض و تسلط قائم رہے، اور ہم لوگ جو ہے ان کے تمام صفات کے حامل بنیں، اور ہم لوگوں کے اندر بھی عشق و محبت کے وہ دولت اور وہ میراث پن پہ پیدا ہو اور ڈیولپ کرے، تاکہ ہم اللہ رسول کے کافی قریب ہو جائیں، ان کے قربت و وصلت میں جگہ ملے، اور ان کے دیدار سے مشرف ہوتے رہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہے ہم لوگوں کا بالکل سرسبز رہے، اور ہمیشہ اپنے منزل و مقصود کو اس دنیا میں مکمل کرتے ہوئے جا کے پہنچیں اور سرفراز ہوں۔ انہی نے خواہشات کے ساتھ آئیے اس موضوع کو بند کرتے ہیں، اور شکریہ ایک بار پھر ادا کرتے ہیں تمام ان بھائیوں کا جن لوگوں نے اس کیمپینین میں، اس پینل میں حصہ لیا ہے۔ ان لوگوں کے ذریعے سے بہت عمدہ طریقے سے باتیں ان لوگوں کے تحریر سے سامنے آئی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور اس میں محنت و مشقت زیادہ رہا ہے امیر افضلی کا، جس نے جو ہے ان ناموں کو جو ہے محفوظ کیا اور سب کے تمام بیانات کی تلخیص کی ہے۔ تو اس کے علاوہ امتیاز عالم صاحب نے بھی بہت بہتر طریقے سے حصہ لیا، جناب عدیل احمد صاحب، جناب وصال علی خان صاحب، محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ، جناب ایوب محمودی صاحب، جناب شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب، اور اس کے علاوہ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب، اس کے علاوہ ریاض منصور صاحب تھے اس مجلس میں، جن کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے،
جناب سید رمضان صاحب بھی موجود تھے اور جناب صادق الرحمان بھائی بھی موجود تھے۔ یہ تمام پینلسٹ کا ہم جو ہے مرکز افضلیہ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ کمپینین میں، ہمیشہ جو ہے پینل میں بنے رہیں اور آنے والے تمام سوالات پر جیرہ جو ہے کرتے رہیں، تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں اور ہمارے تحقیقات سے بھی آپ بھی فیضیاب ہوں، اور پورے دنیا میں اصحاب صفہ اور اللہ والوں کا ڈنکا بجے اور بجاتے رہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ اس میں آگے آئیں۔ ان جھنڈوں کو ہم لوگ اٹھانے کا کام کریں اور ان بزرگوں کا نام روشن کرنے کا نام کریں جن کی ذمہ داریاں ہم لوگوں پر عائد ہے، اور یہ باتیں سب پر عائد ہے۔ اس کے لیے صرف کوئی پیر ہی جو ہے مقرر نہیں ہے، کوئی مرید ہی نہیں ہے، بلکہ ہر اسٹوڈنٹ، ہر اسکالر، ہر اسلامی اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کر وہ سامنے آئے، تاکہ ایک نیا انقلاب پیدا ہو اور لوگوں کے اندر سچی سچی باتیں پہنچے، اور ہم لوگ جو ہے آنے والے جو برے وقت ہیں ان کے نحوستوں سے بچ سکیں اور سرفراز ہو سکیں۔ تو آج کے سوال میں ہم نے دیکھ لیا کہ اصحاب صفہ کون لوگ تھے، ان کی عبادت اور ریاضت کی کیا تھی، اور رسول پاک کے وصال کے بعد وہ لوگ کہاں گئے اور کیسے پورے دنیا میں پھیل گئے، اور آج بھی پورے دنیا میں جو صوفیہ کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ سب کہیں نہ کہیں انہی لوگوں کا ایک کہیے کہ جثہ ہے اور انہی کے ایک حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ چلیے آج کے لیے بہت کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثیراً کثیرا، حرفاً حرفاً، الفاً الفاً، دائماً ابداً، بعدد کل معلوم لکا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اہل صفہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔